جزاک اللہ، ماشاء اللہ۔ حج کی بھی کیا بات ہے۔ ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی مدعا ذوالعالی اپنی حج اور عمرے کے موضوع پر لکھی گئی مشہور کتاب رفیق الحرمین میں آخر میں 25 حکایات نقل کی ہیں، جن میں مدینے کی حاضری اور حج کے لیے مکہ مکرمہ کی زیارت کے لیے جانے والے عشاق کا بیان ہے۔ اس میں اب تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا امام محمد باقر رضی اللہ تعالی عنہ جب حج کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے اور مسجد حرام میں داخل ہوئے تو بیت اللہ شریف کو دیکھتے ہی اتنے زور سے روئے کہ چیخیں نکل گئیں۔ کسی نے کہا کہ سب لوگوں کی نظریں آپ کی طرف لگ گئی ہیں، آپ اس قدر زور سے گریہ نہ فرمائے۔ تو آپ نے فرمایا کیوں نہ رو، شاید اللہ تعالیٰ میرے رونے کی وجہ سے مجھ پر رحمت کی نظر فرما دے اور میں کل قیامت کے دن اس کے نزدیک کامیاب ہو جاؤں۔ پھر آپ نے طواف کیا اور مقام ابراہیم علیہ السلام پر نماز پڑھی۔ جب سجدہ کر کے سر اٹھایا تو سجدے کی جگہ آنسوؤں سے تر تھی۔ اے زائر مدینہ، تو خوشی سے ہنس رہا ہے، دل غم زدہ جو پاتا تو کچھ اور بات ہوتی۔ تو میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، جو حج کا ارادہ رکھتے ہیں، ان قریب آپ بھی اس مبارک سفر پر روانہ ہوں گے۔ ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ آپ بھی مکہ مکرمہ کی پاکیزہ فضاؤں میں پہنچے ہوئے ہوں گے، اور گویا کے دل سے یہ آپ کی بھی صدا نکل رہی ہوگی، میں مکے میں پھر آ گیا یا الہی۔ جو پہلے پہنچے ہوں گے یا دوبارہ پہنچے ہوں گے وہ پھر کہیں گے، اور جو پہلی بار پہنچے ہوں گے وہ اب کہیں گے، میں مکے میں پھر آ گیا یا الہی، کرم کا تیرے شکریہ یا الہی۔ میں مکے پھر آ گیا یا الہی، میں
یہ مکہ ایسا شہر ہے کہ قرآن مجید کی آیت ہے نا، لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد. اللہ تبارک و تعالی نے مجھے قسم ہے اس شہر کی، اس حال میں کہ اے محبوب تم اس میں تشریف فرما. سبحان اللہ. یعنی اللہ تبارک و تعالی نے اس شہر مبارکہ کی قسم یاد فرمائی ہے. یہ وہ مبارک شہر ہے. اور وہ اعلیٰ حضرت کا شعر بھی نا، خائی قرآن ہے کہ کلام مجید نے کھائی شاہ، کہ کلام مجید نے کھائی شاہ، تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم، تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم. تو مکہ تو وہ شہر ہے کہ جب اس کی گلیوں میں عشاق پہنچتے ہیں تو انہیں تو کسی تصورات بن جاتے ہیں کہ اس گلیوں میں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک قدم اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے مبارک قدم، صحابہ کرام علیہ رضوان کے مبارک قدم یہاں حرم پاک ہے، تو کیسی کیفیت بنتی ہوگی نا. میں مکے میں پھر آ گیا یا الہی، میں مکے میں پھر کرم کا حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ نے جب عزم حج بیت اللہ کیا اور احرام باندھا تو چہرہ مبارکہ زرد ہو گیا اور لبیک نہ کہہ سکے. لوگوں نے عرض کیا اور لبیک نہیں پڑھتے. فرمایا مجھے ڈر ہے کہ کہیں جواب میں لا لبیک نہ کہہ دیا جائے. لوگوں نے عرض کیا احرام باندھ کر لبیک کہنا ضروری ہے. آپ نے لبیک پڑھا تو بے ہوش ہو کر سواری سے گر پڑے اور اختتام حج تک یہی صورت رہی کہ جب بھی لبیک کہتے بے ہوش ہو جاتے. یہ کیفیات ہوتی تھی عشاق کی. اللہ تعالی ہمیں بھی ان کی کیفیات کا صدقہ عطا فرمائے اور ایسی باذوق با شوق اور با ادب حاضریاں ہمیں نصیب ہو جائیں کہ مدینہ مدینہ ہو جائے. الحمدللہ ہمارے دارالفتہ کے اسلامی بھائی بھی ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں. یہ ارشاد فرمائیے کہ حج کے معنی کیا؟ حج کا جو لغت کے اعتبار سے معنی ہے وہ تو ہے ارادہ کرنا، قصد کرنا. اور شرعی اعتبار سے حج کا جو مفہوم ہے تو وہ چند امور پر مشتمل ہے کہ احرام باندھ کر مخصوص ایام میں مخصوص مقامات پر حاضری دی جائے اور مخصوص افعال ادا کیے جائیں. جیسے احرام باندھ کر عرفات کے میدان میں حاضری ہے اور خانہ کعبہ کا طواف ہے جسے طواف الزیارہ کہا جاتا ہے.
تو یہ افعال جو ہیں یہ مخصوص ایام میں ادا کیے جاتے ہیں، تو ان افعال کے مجموعے کا نام حج ہے۔ اس میں پھر کچھ فرائض ہیں، کچھ واجبات ہیں، سنن ہیں، مستحبات ہیں۔ تو بنیادی طور پر جو حج کے اہم ترین اراکین ہیں ان میں احرام ہے اور عرفات شریف کی حاضری ہے اور اس کے ساتھ خانہ کعبہ کا طواف ہے۔